بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک گروہ تھا جس کا نام خوارج تھا۔ یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مخالف اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے افہام و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، اس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے 3 اشخاص، برق بن عبداللہ، عمر بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 صحابہ کرام کو متعین کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ برق نے کہا کہ حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمر بن تمیمی نے کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان مبارک کو، جبکہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہو، حملہ کر کے اپنا کام کرے۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہوئے اور عمر و تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر اور حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان مبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت معاویہ تشریف لے جا رہے تھے کہ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ کو کچھ محسوس ہو گیا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کے جسم کا ایک حصہ زخمی ہوا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا، اس نے زخم کو دیکھ کر کہا کہ اس کا علاج ممکن ہے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کامیاب علاج ہوا اور وہ موت سے بچ گئے۔ اسی طرح عمر و تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ 17 رمضان المبارک کی رات میں حضرت عمر بن عاص کو ایسی شدید تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آ سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ ان کی جگہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائے۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے اس کو عمرو بن عاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ عمرو کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ مصر کے امیر اور حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا، میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن حبیب تھے۔ اس بدبخت نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمرو تمیمی کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ان میں سے تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ وہ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائے، کیونکہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مارے ہوئے آدمی کے اعضاء کاٹے نہ جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابن ملجم کی اس ضرب کے نتیجے میں وفات پا گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح خوارج کے ان تینوں آدمیوں کو قصاص کے قانون کے تحت قتل کیا گیا۔